السلام علیکم۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہے۔ دلچسپ اس لیے ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہم رنگوں سے بھی علاج کر سکتے ہیں۔ رنگ ہماری زندگی میں کیا اثرات رکھتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے، اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ جو ہماری روزمرہ کی ہم خوراک کھاتے ہیں، اس میں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں رنگ کا استعمال ہمارے لیے کیا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو آج چلتے ہیں ہم اپنے سفید رنگ کی طرف۔ ویسے تو سفید رنگ جو ہے وہ بہت ہی جاذب نظر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس پر ہماری جو خواتین ہیں گھر کا آدھا بجٹ جو ہے وہ لگا دیتی ہیں اپنے رنگ کو سفید کرنے میں، لیکن یہی رنگ جو ہے ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو سفید رنگ میں چار سفیدیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے کتنی ہی نقصان دہ ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم چینی کی طرف۔ چینی صرف میٹھے کی وجہ سے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ چینی کو فوڈ ایٹم ہی نہ کہا جائے، اس سے کسی میڈیکل سٹور پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اتنے کیمیکلز پائے جاتے ہیں کہ وہ ہماری خوراک کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ چینی سے یا میٹھے سے صرف شوگر ہائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مرض نہیں بڑھتا۔ اب دوسرا آ جاتا ہے نمک۔ اچھا، چینی کو تو پھر بھی کچھ لوگ جو ہے موٹاپے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں، لیکن نمک کا جو نقصان ہے اس کے بارے میں تو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ صرف بلڈ پریشر کے لیے ہی سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، باقی جو نمک کے نقصانات ہیں وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ معدے میں تیزابیت پیدا کرنا۔ نمک میں تیزابیت تو ہوتی ہے، اتنا تو سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن یہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ ایک ہم جو نمک کھاتے ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو ہم کسی خوراک میں پکا کر کھاتے ہیں، دوسرا وہ جو ہم کچا کھاتے ہیں۔ جب خوراک میں پک جاتا ہے، چاول میں، سالن میں یا مختلف ڈشز میں جب ہم استعمال کرتے ہیں جن میں پک جاتا ہے تو وہ اس میں تیزابیت کی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جو نمک ہم کچا استعمال کرتے ہیں چٹنی میں ڈال کر یا مشروبات میں ڈال کر یا سیلڈ وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں فروٹ وغیرہ کے اوپر ڈالتے ہیں، تو وہ نمک سفید کچا نمک زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جو خوراک میں پکا لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر اس کچے نمک کا استعمال کرنا ہو تو سفید نمک کی بجائے کالا نمک استعمال کیا جائے۔ اس میں باقی تو نقصانات ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن کم از کم اس میں تیزابیت کی کمی ہوتی ہے بنسبت سفید نمک کے۔ سفید نمک ہماری جلد کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ جب معدہ خراب ہوتا ہے تو اس کے اثرات سب سے پہلے فیس پر نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو بہنیں ہیں جن کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں اور دانے نکلنا اور اس میں مختلف جگہوں سے جو ہے وہ کلر کی چھائیاں پڑ جانا، تو یہ سارے جو ہیں وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے، بلکہ کچے نمک کا استعمال تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز پکائی جائے اس میں نمک پھر بھی ڈال لیا جائے تو وہ اتنا معدے کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا اس کا جو بڑا نقصان ہے جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، وہ ہے مسلز کا پھول جانا۔ تو نمک سے مسلز بھی پھول جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو زیادہ کام کاج نہیں کرتے، محنت مشقت کا کام نہیں کرتے جسمانی طور پر، تو ان کے جسم میں جا کر جب نمک جاتا ہے تو وہ پانی کے ساتھ مل کر ان کے مسلز جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں۔ تیسری ہمارے پاس جو سفیدی ہے وہ میدا۔ میدا ایسی سفیدی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز پسند نہیں فرمائی اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ میدا جو ہوتا ہے وہ ہمارے معدے کی دیواروں کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور جب معدے کی دیواروں کے ساتھ میدا چپک جاتا ہے
تو وہ ہماری خوراک کو اس طرح پروسیس نہیں کر سکتا جس طرح کہ اس کو کرنا چاہیے. ایک تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ میدا جو ہوتا ہے وہ ایک بالکل اس میں سے باقی جسم کی جو نالیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اسی میں سے نکلتی ہیں. تو جب وہ جا کے حوض میں جم جائے اور اس کی نالیوں کو بند کر دے تو پھر باقی جسم میں خوراک اور خون کا وہ تسلسل نہیں رہتا جو کہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے میدے کی وجہ سے. چوتھی ہمارے پاس سفیدی آ جاتی ہے ملائی. ملائی میں صرف کریم نہیں ہے جو ہم مکھن یا کریم جو دودھ سے اتارتے ہیں، بلکہ اس میں بہت وسعت پائی جاتی ہے. اس میں تیل آ جاتا ہے، مطلب کہ اس میں ساری چکنائی آ جاتی ہے. جو ہم ڈرائی فروٹ استعمال کرتے ہیں اس میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ میدا جو ہوتا ہے جب ہم اس کی چیز بناتے ہیں تو اس میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر گھی کے یا بغیر چکنائی کے کوئی چیز جو ہے وہ میدے کی بنائی جا سکے. تو اس میں ایک تو میدا نقصان دہ، دوسرا جو ہے وہ گھی یا تیل نقصان دہ، اور اس میں چینی بھی ڈالی جاتی ہے، اس میں نمک بھی ڈالا جاتا ہے. تو ہماری جو آج کل کی روزمرہ کی خوراک ہے اس میں موسٹلی ایسی خوراک پائی جاتی ہے جو میدے سے بنتی ہے. جب میدے سے بنے گی اس میں چینی بھی ہوگی، اس میں نمک بھی ہوگا، اور اس میں چکنائی بھی ہوگی اور میدا بھی ہوگا. تو یہ چاروں سفیدیاں جو ہیں یہ مل جاتی ہیں ایک چیز کے اندر. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی خوراک سے ایسی خوراک کو نکالنا چاہیے جو میدے سے بنی ہو، اور باقی جو تینوں سفیدیاں ہیں ان کے لیے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. ان کا استعمال کم کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ خوراک جو ہے وہ ہماری ان چیزوں پر انحصار نہ کرے، اور فروٹ اور سیلڈ وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ جو ان کے نقصانات ہوتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے متبادل ہمیں فائدہ دے سکیں. تو ان چار سفیدیوں سے بچ کر ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. میرا خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور مزید اس طرح کی معلوماتی گفتگو سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو ملتی رہے. بہت شکریہ.